اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا، اور اماں ہوا سے یہ مانوس ہو گئی۔ پھر ان کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا جنت کے اندر۔ اور یہ جنت کہاں تھی؟ بعضوں نے کہا زمین کے اوپر تھی یہ جنت، لیکن صحیح حدیثوں میں یہ آتی ہے کہ جنت الماوا ہے۔ سورہ نجم میں ذکر ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، یہ عثمانوں پہ ہی جنت تھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم اس جنت میں رہو، جہاں چاہو چلو پھرو، کھاؤ پیو، ہاں اپنی زندگی پرسکون گزارو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ کسی صحیح حدیث میں اس درخت کا ذکر نہیں ہے۔ تفاسیروں میں آتا ہے، بعضوں نے کہا وہ انجیر کا درخت تھا، بعضوں نے کہا وہ کھجور کا درخت تھا، بعضوں نے کہا جیسے بائبل کے مطابق وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا، اور بعضوں نے کہا وہ گندم کا درخت تھا، بعضوں نے کہا نہیں مباشرت سے منع کیا تھا، آپس میں ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ بعضوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ گندم کا تو پودا ہوتا ہے، درخت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑے محدث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مصر کے اندر کہ ایک سنترا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو آدھا کر کے بڑی مشکل سے اونٹ کے اوپر لادا گیا، پھر بھی وہ نہیں آ رہا تھا، یعنی اگر سنترا اتنا بڑا تھا۔ پھر فرمایا میں ترکی گیا تو میں نے وہاں دیکھا 10 بالشت ایک کھیرا، اور اس کو لوگ کھا رہے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے کھیرے۔ پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، ان کے نزول کے وقت انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا آدھا خول جو ہوگا، خالی خول، اس کے اندر 20 آدمی بیٹھ سکیں گے اس کے سائے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ جنت کے اندر اللہ گندم کے درخت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں صحیح حدیثوں میں نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ بعضوں نے تفاسیر کے اندر اس کی مختلف توجیحات فرمائی ہیں۔ بہرحال شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، شیطان ان کا دشمن بن گیا تھا پہلے دن سے ہی۔ ان کو کہا تمہیں اللہ نے پتہ کیوں منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ دوسری جگہ آتا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اس لیے اللہ نے منع کیا، کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو نکل جاؤ گے۔ تو وہ اس کے وسوسوں میں آ گئے، اور انسان جو ہے وہ بولا بالا ہے، اور حضرت آدم اور حوا نے وہ درخت کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس ان سے اتار لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پہ اتار دیا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ اس کی وضاحت آئی۔ اب انسان کا مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی ٹھکانہ یہی زمین ہے، جیسے قرآن سورہ طٰ میں آتا ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین